دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے، تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کا تو قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اسی سے مدد طلب کرو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ تو پھر بے خوف ہو جاؤ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے۔ تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ یہی تو اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے، تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ جان رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ہمیشہ ایسے ہی دعا کرو جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سنو، وہ رب تمہارے لیے خیر کے اسباب اور وسیلے خود بنائے گا۔ میرا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اس کی محبت میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ وہ رب تمہیں اتنی خوشیاں عطا کرے گا کہ تم اس آزمائش کو مکمل بھول جاؤ گے، اور تمہاری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ تمہیں جلد وہ خوشخبری ملے جس کے لیے تم نے دن رات بہت دعائیں کی۔ آمین۔